بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ ایک عالم دین کا بیان ہے کہ معاشرہ مجالس پڑھنے کے لیے ایک شخص کے گھر گیا جو کہ عربی بانی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہ مجلس اس طرح پڑھنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 4-5 دن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں نے بانی مجلس سے کہا کہ یہ تو عشرہ محرم ہے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب تو ایام فاطمیہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ امام حسین کی عزاداری برپا کی جائے۔ بانی مجلس نے بہت زیادہ خواہش و اصرار کیا کہ جناب فاطمہ کے مصائب پڑھیں۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ عشرے کی آخری چند راتوں میں نے شہزادی کائنات کے مصائب پڑھے اور آخری مجلس میں عزاداروں کو جب نظر کھلا دی گئی جس میں میں بھی شریک تھا تو میں نے بانی مجلس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے بی کے مصائب کے لیے اتنا اصرار کیا۔ بانی مجلس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں امارات کا رہنے والا ہوں اور دبئی میں میری زندگی بہت عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بہت زیادہ حسین اور خوبصورت بیٹی دی۔ مجھے اپنی بچی بچپن سے بہت زیادہ محبوب تھی۔ میں روزانہ جب بھی اپنی ڈیوٹی پر جاتا تھا اور دوران کام مجھے بچی یاد آتی تھی تو میں کم از کم 3-4 بار گھر میں فون کر کے ماں سے بچی کی خیریت پوچھتا۔ ایک دن اس بچی کی ماں نے یعنی میری زوجہ نے پریشانی کے عالم میں مجھے فون کیا اور کہا کہ بچی کو دیکھنا چاہتے ہو تو گھر آ جاؤ، حالت بہت خراب ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کہ معلوم نہیں میں کس طرح گھر تک پہنچا، بس میں نے دیکھا کہ بچی نے ایک سکہ نگل لیا ہے اور وہ سکہ اس کے پھیپھڑے میں چلا گیا ہے۔ بچی کا دم گھٹ رہا ہے۔ میری بچی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ اس کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس بچی کا علاج کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ چونکہ ہاسپٹل کے زیادہ بچنے کے امکانات نہیں تھے تو میں بچی کو فرانس لے جاؤں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری مالی حالت اس وقت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ میں نے پھر بھی خصوصی ایک جہاز کرائے پر لیا اور اپنی بچی کو فرانس لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے بچی کا معائنہ کیا اور آپریشن کرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا ہے اس لیے تمہاری بیٹی آپریشن روم سے زندہ واپس آئے گی بھی یا نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ڈاکٹرز کی بات سن کر میرے ہاتھوں پیروں کا دم نکل گیا۔ میرے تمام وجود ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا اور میں ایک طرف جا کر ایک کونے میں گر گیا اور اسی خراب حال میں تھا کہ اچانک میرا حال منقلب ہو گیا اور میں اٹھا اور اپنے اندازے سے سمت کا تعین کر کے شہر مدینہ کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی تھی، میری بھی بیٹی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، میں بھی اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں میری بیٹی کو بچا لیں گے تو میں فاطمہ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ میں سنی تھا، میں نے قسم کھائی میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ دیکھا کہ اسپتال کا ایک مخصوص ڈاکٹر خوشحالی کی کیفیت میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا جناب معجزہ ہو گیا، سکہ بڑی آسانی سے آپ کی بیٹی کے پھیپھڑے سے باہر نکل آیا ہے، عیسیٰ مسیح نے آپ کی بیٹی کو بچا لیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میری بیٹی کو نجات دی وہ عیسیٰ مسیح اس دروازے پہ فقیری کرتے ہیں۔ اور دل میں کہا کہ اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بچی کو تو نے نجات دی، لیکن ڈاکٹر سے کچھ نہ کہہ سکا۔ مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری بیٹی ہوش میں ہے، جاؤ اس سے مل لو۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا تو وہ رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا بیٹا رو نہیں، کچھ نہیں، بس سب ختم ہو گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ بابا میں نے خواب میں خاتون کو دیکھا، انہوں نے میری پشت پہ ہاتھ مارا اور اس طرح سے مارا کہ سکہ باہر آ گیا۔ پھر انہوں نے میرے سر پہ دست شفقت فرمایا اور کہا کہ اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں وہی ہوں جسے رسول خدا بہت چاہتے تھے۔ شکریہ۔